اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، ہم بات کر رہے تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آج ہم مزید ان کے بارے میں بات کریں گے۔ خلیفہ ہادی کے زمانے میں امام صاحب کے روبرو ایک مقدمہ پیش کیا گیا جس کے مطابق ایک باغ کی ملکیت کے مسئلے پر خلیفہ ہادی اور ایک عالم شخص کے درمیان جھگڑا تھا۔ شہادتوں کے مطابق باغ خلیفہ ہادی کا ہی تھا، لیکن امام صاحب نے اس مسئلے کی خفیہ طور پر تحقیقات جب کروائیں تو معلوم ہوا کہ باغ اس عام آدمی کا ہے۔ امام صاحب نے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی۔ خلیفہ ہادی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا مدعا علی کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے کہ مدعا خلیفہ سے حلف بھی لیا جائے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا آپ ایسا کروانا درست سمجھتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا قاضی ابن ابی لیلہ کی تو یہی رائے ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا اچھا تو باغ مدعا علی کے حوالے ہی کر دیجئے، یعنی جو عام آدمی ہے۔ اسی نوعیت کا ایک اور فیصلہ امام صاحب نے خلیفہ ہارون الرشید اور ایک عرابی بوڑھے کے مقدمے میں سنایا تھا، جس کا تذکرہ اس مضمون کے آغاز میں ہم نے شروع میں کیا تھا، جس پر ان کو افسوس ہوا تھا۔ ایک بار وزیر علی بن عیسیٰ نے کسی معاملے کی شہادت دی تو امام صاحب نے یہ شہادت رد کر دی۔ وزیر صاحب خلیفہ ہارون الرشید کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ ہارون نے امام صاحب سے دریافت کیا۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے شہادت اس لیے رد کر دی کہ میں نے اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تو خلیفہ کا غلام ہوں۔ جب یہ غلام ہے تو غلاموں کی شہادت معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ بڑی تنگی میں گزارا، لیکن آپ ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہے۔ بعد میں جب آپ قاضی القضات ہو گئے تو آپ کے حالات تبدیل ہو گئے، دولت کی فراوانی ہوگی، لیکن آپ کا طرز پھر بھی ہمیشہ سادہ رہا۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے، کسی دربان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ آخری عمر میں آپ فرمایا کرتے تھے کاش میں فقر کی حالت میں اس طرح دنیا سے رخصت ہو جاتا اور یہ عہدہ قضا قبول ہی نہ کرتا۔ امام صاحب بہت فیاض اور کریم النفس انسان تھے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے مال میں سے 1 لاکھ درہم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور بغداد کے مستحقین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ایک بار ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا، اس نے بتایا کہ میں نے کسی کو آپ کی طرف سے خط لکھ کر اتنی رقم حاصل کر لی ہے اور وہ مجھ سے رقم طلب کر رہا ہے، اس سے مجھے نجات دلائیے۔ امام صاحب نے اس شخص کو قید کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تک رقم وہ واپس نہ کر دو گے رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ اس نے دہائی دی کہ ایک بار میں نے آپ کے اسناد یا استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک فرضی خط لکھ کر کسی سے رقم حاصل کر لی تھی، اور جب میں نے امام ابو حنیفہ کو اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے وہ رقم میری طرف سے ادا کر دی تھی۔ آپ بھی ان کے شاگرد ہیں، مجھے آپ سے بھی یہی امید ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا میں امام ابو حنیفہ نہیں ہوں۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، لوگ ان کے علم اور رتبے کی وجہ سے ان کی عزت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر رقم دیتے تھے، جبکہ میں حکومت کا ایک ذمہ دار افسر ہوں۔ اس بات کا امکان ہے کہ تم میرے نام پر کسی سے رقم طلب کرو اور وہ میرے خوف سے تمہیں رقم ادا کر دے۔ امام صاحب نے اس شخص کو ایک دن قید رکھا، پھر اگلے دن اسے بلا کر فرمایا جس سے تم نے رقم لی تھی اسے میں نے واپس کر دی ہے، اب تم جاؤ۔ اب اگر وہ ایسا شخص جس سے تم نے رقم اپنی خوشی دینے بھی کی کوشش نہ کی تو ہرگز نہ لینا اور آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا افسر کسی بھی ملازمت میں جاب کرتا ہے تو آپ اس کا ناجائز فائدہ کبھی بھی مت اٹھائیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خدمت فقہ کے حوالے سے ہے۔ آپ پہلے فرد ہیں جنہوں نے علم اصول فقہ کے فن کو باقاعدہ مدون فرمایا۔ امام شافعی نے بھی اصول فقہ کی تدوین فرمائی تھی اور انہوں نے اس کام کو زیادہ تفصیل سے سر انجام دیا، لیکن اس کام کا آغاز امام ابو یوسف فرما چکے تھے۔ فقہ حنفی کی ہر کتاب میں امام ابو یوسف کے اقوال اور آراء موجود ہیں۔ امام ابو یوسف کو فقہ شعبہ فرائض یعنی وراثت کی تقسیم کے مسائل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ تاریخ، سیرت، ادب، نحو اور ایام عرب سے بھی واقف تھے۔ امام ابو یوسف نے بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ آپ کی ایک کتاب امام ابو یوسف کی 300 جلدوں پر مشتمل ہے، ایک اور کتاب جو کہ 36 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے کتاب الجوامع، اس کے 40 حصے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے کتاب کا نام ہے اختلاف علماء الامصار، اس کے نام سے لکھی گئی ہے۔ ایک اور کتاب ہے کتاب الرو علی بن مالک بن کتاب الرد علی مالک بن انس کے عنوان سے آپ نے یہ تصنیف فرمائی ہے۔ ان کی اہم کتاب اصول فقہ پر تھی۔ کتاب الاثار، اس کتاب میں آپ نے وہ تمام احادیث جمع فرما دی ہیں جو حنفی مسلک کے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کتاب کو مسند ابی یوسف بھی کہا جاتا ہے، اس میں 1000 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ اختلاف ابی حنیفہ اور ابن ابی لیلہ،
اس کتاب میں امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ کے فقہی اختلافات کو یکجا کر دیا۔ اس کتاب میں امام ابو یوسف نے کئی جگہ امام ابو حنیفہ کی اور متعدد مقامات پر دونوں ائمہ کی رائے سے اختلاف فرمایا ہے۔ الرد علی سیر الاوزاعی، امام ابو یوسف نے یہ کتاب امام اوزاعی کے ان دلائل کی تردید میں لکھی ہے جو انہوں نے یہ کہتے ہوئے دیے تھے کہ اہل عراق سیر و مغازی سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، اور سب سے اہم اور جو بڑی کتاب آپ نے لکھی ہے کتاب الخراج، یہ آپ کی ٹیکس پر لکھی گئی ہے کہ ٹیکس کیسے لینا ہے۔ یہ کتاب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب مالیات عامہ اور اسلامی مالیات کے تمام شعبوں سے بحث کرتی ہے، جسے امام صاحب نے خلیفہ ہارون رشید کی فرمائش پر لکھا۔ امام صاحب کے کئی معاصر علماء کرام اور آپ کے بعد بھی کئی علماء کرام نے اس موضوع پر کتابیں لکھیں، لیکن ان میں سے کوئی کتاب اس پائے کی نہیں تھی جیسے امام ابو یوسف نے تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے قرآن آیات، احادیث، اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی بڑی اہتمام سے آپ نے اس کا اظہار فرمایا ہے، اور تاریخی مباحث پر بھی آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب خلیفہ ہارون رشید کے کہنے پر لکھی تھی، لیکن آپ نے اس کتاب میں خلیفہ کو نہایت بے باکی سے نصیحتیں کی اور بڑی جرأت کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ امام ابو یوسف کا انتقال 5 ربیع الاول 182 ہجری 126 اپریل 798 عیسوی کو ہوا۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، امام ابو یوسف کا انتقال 5 ربیع الاول 182 ہجری 26 اپریل 798 عیسوی کو ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے خاندان کے لیے مخصوص قبرستان میں ان کی تدفین فرمائی۔ انتقال سے قبل امام ابو یوسف کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے درمیان کسی فیصلے میں تکبر سے کام نہیں لیا اور نہ خلاف واقعہ فیصلہ کیا۔ ہمیشہ کوشش کی کہ جو فیصلہ ہو وہ تیری کتاب اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جب کسی مسئلے میں مشکل پیش آتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واسطہ بناتا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور جان بوجھ کر حق کے دائرے سے کبھی باہر نہ جاتے تھے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ پاک دامن رہا اور میں نے کبھی ایک درہم بھی جان بوجھ کر حرام کا نہیں کھایا۔ میری اس دعا کو قبول فرمائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو آج کی یہیں تک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ویڈیو ہماری ضرور اچھی لگے گی، پسند آئے گی۔ اس سے پہلے ہم نے امام ابو یوسف سے پہلے ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور امام مالک بن انس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر امام ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس کے بارے میں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کے صورت میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں، واچ کر سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔